بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عمران خان امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات اور باقی امریکیوں کے ساتھ ملاقات، بڑی پازیٹیو خبریں آ رہی ہے، لیکن دو چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے، اگرچہ انٹینشن دونوں کے تھے کہ امن اور ریجن میں جو ہے امن ہو، استحکام ہو، اسی حوالے سے، لیکن دونوں لیڈرز کی جو کیمسٹری ہے وہ ایسی ہے کہ دونوں ڈپلومیسی سے نہ واقف ہے اور نہ کیئر کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کھل کے بولنے والے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہ منہ پہ بول لیتے ہیں یا ٹویٹر پہ جو ہے نا یا سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان جو ملاقات تھی اس کا اصل مقصد بھی ایک تو افغانستان کا مسئلہ تھا کہ افغانستان میں کیسے امن جو ہے وہ قائم کیا جائے اور طالبان کو مجبور کیا جائے کہ وہ دو مطالبات سیز فائر اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیت، یہ دونوں نوبل تھے۔ تیسرا جو تھا وہ کشمیر کا مسئلہ، ہندوستان کے ساتھ بات چیت، اسی حوالے سے۔ ابھی افغانستان کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، اگر ہم انٹینشنز دیکھیں بیہائنڈ دا اسٹیٹمنٹ تو وہ برے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، بولنے کا انداز جو تھا وہ شاید تھوڑا سا سخت تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جنگ ہو اور وہاں پہ جنگ سے ہم اس مسئلے کو حل کریں۔ جنگ سے اگر ہم چاہیں بھی تو ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ افغانستان ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ پورا تباہ و برباد ہو۔ اس میں رہا کیا ہے بیچارے افغانستان میں گزشتہ 40 سال سے۔ یہ بیان جو تھا اسی کنٹیکس میں تھا کہ پاکستان مدد کرے امریکہ کی، اور افغانستان طالبان کو جو ہے اس پہ راضی کرے کہ وہ سیز فائر کرے اور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے اسے راضی کرے۔ کیا ہوا کہ یہ بات جب افغانستان پہنچی تو ایک ہے کہ ہم جو ہے اس خطے کے ساؤتھ ایشین اور سینٹرل ایشین لوگ باتیں ہم بڑی زبردست کرتے ہیں، تو ہر جگہ سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ہم تو یہ ہے اور ہم تو یہ ہے اور ہماری یہ وائلیشن اور یہ وائلیشن۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے ہماری حیثیت کیا ہے، خواہ پاکستان ہو خواہ افغانستان ہو۔ افغانستان میں ایسا اینٹ نہیں ہے جس پہ گولی نہیں لے، پاکستان میں ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ جو ہے شہادتیں نہ ہوئی ہوں، کوئی مرا نہ ہو، یا دہشت گردی کے الزام میں یا سرکار کے لیے لڑتے ہوئے یا ان کا نہ ہوا ہو۔ لیکن باتیں ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہم دنیا کی آزاد ترین قوم ہے، جیسے ہم کبھی غلامی ہم نے دیکھی نہیں ہے، جیسے ہم نے پوری دنیا کو شکست دی ہے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ آ کے ہم اپنے لوگوں کو نہ پاکستان اور نہ افغانستان روٹی دینے کی قابل ہے۔ نہ ہندوستان کی حالت بھی دیکھے، کروڑوں نہیں اربوں لوگ جو ہے نا وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار کر رہے، لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اس پہ افغان حکومت کی طرف سے جو ریئیکشن آیا، بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کرتے کہ دونوں نے افغانستان میں امن کے حوالے، ایک بات میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، اگر یہ مسئلہ افغانوں کی بس کا ہوتا وہ حل کر سکتے تو ابھی تک حل کیا ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان اس میں مکمل ناکام ہو گئے کہ اپنے مسئلے کو خود حل کریں۔ باہر سے لوگ ان کے لیے یہ مسئلہ حل کریں گے تب یہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دونوں نے اسی پہ ہی بات کی، افغان مسئلے پہ بات کی، تو وجہ سے کہ اس کو اپریشیٹ کرتے کہ ہمارا درد جو ہے نا وہ دونوں لیے ہوئے ہیں اور دونوں یہی بات کرتے۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا جو انحصار ہے وہ افغانستان میں امن اور استحکام اور وہاں پہ امریکی فوجوں کی عزت کے ساتھ انخلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اتنی بڑی بات کہ اس نے پورے لیکن ادھر سے چلو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہے بڑے آزاد، ہم ہے بڑے جو ہے نا خود مختار اور غیرت والے لوگ، اگرچہ حالت ہماری یہی ہے وہ اور بات ہے، لیکن کہنے کی حد تک ہم بڑے لوگ ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ اس کو ٹوٹلی اتنا کامیاب ڈسکشن افغانستان کے حوالے سے، ساتھ ہی زلمے خلیلزاد کابل آئے، ادھر سے ہم نے وہ فس کریٹ کیا، اور افغانستان میں ہوئے نہ ہو جو بھی ہے، جن لوگوں نے خود افغانستان کو تباہ کیا ہے اوروں کے لیے، ان لوگوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، ابھی میں ان کا افغان میڈیا کو فالو کر رہا تھا، جن لوگوں نے افغانستان کے بچوں کو بیچا ہے، جن لوگوں نے افغانستان کے چپے چپے کو عربوں کے لیے، پاکستان کے لیے، امریکیوں کے لیے تباہ کیا ہے، روسوں کے لیے تباہ کیا ہے، وہ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار خان آج بنے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی مسئلے کی حل کی طرف اگر امریکہ پاکستان چاہتے تو میرے خیال میں افغان حکومت کو، افغان عوام جو چاہتے ہیں سب سے بڑھ کے اس کو یہ کرنا چاہیے۔ اس طرح ہندوستان کے حوالے سے بات بھی یہی تھی کہ جی اگر مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان حل کر سکتا تھا تو ابھی کرتے ہوئے ہوں گے۔
ہماری حیثیت وہ نہیں ہے، ہماری ول وہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنوں میں بیٹھ کے مسائل حل کریں۔ اگر نہ ہوتا تو اس لیے باہر سے آنا ہوگا کسی بندے کو۔ تو پاکستان کا یہ جو انٹینشن تھا کہ وہ آ کے میڈیٹر کا رول ادا کرے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہم دیکھیں غریب بندے کا نہ عقیدہ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی غریب بندے کو کیا چاہیے؟ 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ سر پہ چھت چاہیے۔ نہ پاکستان اس قابل ہے کہ اپنے لاکھوں غربا کو جو ہے چھت دے دے، 2 وقت کی روٹی دے دے، نہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے کروڑوں لوگوں کو دے دے، لیکن بڑے تیس مار خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری پالیسی، ہمارے اصول اور ہماری سیاست وغیرہ، ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اچھی باتیں کی ہے امن کے حوالے سے، خطے میں استحکام کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے افغانستان سے بھی اور ہندوستان سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑا ان پہ حملے کی پلان ہو گئی ہے۔ بات بھائی امن کی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا پھر دونوں کی کیمسٹری کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دونوں نان کنونشنل لیڈرشپ ہے، دونوں جو ہے نا کھل کے بولنے والے ہیں۔ جس طرح اس نے کہا کہ طالبان کو حصہ لینا چاہیے الیکشن میں واپس جا کے طالبان کو کوشش کروں گا کنونس کروں کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کرے۔ ساری باتیں تو آپ لوگوں کے لیے ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قیادت جب آئی ہے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی کہ سیریسلی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو، تو میرے خیال میں ہم سب کو چھوٹی چھوٹی اناؤں کو سمال یہ جو ٹپے اور شعروں والی شعر و شاعری سے نکل کے ہمیں اپنی عوام کا سوچنا ہوگا تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو۔ ان دونوں کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا۔